الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون صدق الله العظيم. دیکھو بھائی دوستو بزرگوں، رمضان مبارک کی راتیں چل رہی ہیں اور روزانہ ہمارے سامنے کچھ نہ کچھ دین کی باتیں آ رہی ہیں. ہمارا سلسلہ وار وہی مضمون معراج کے سلسلے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، معراج سے پہلے کیا حالات اور واقعات پیش آئے اور کن حالات اور تکلیفوں سے گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معراج کے فیصلے ہوئے. تو اس سے پہلے کے واقعات بتا دیے تھے اور معراج کا سفر کیسے شروع ہوا وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے شروع کر دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، گھر میں تھے، اور وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، براق کے اوپر سوار کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا. درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں رکے یہ بھی بتا دیا تھا. 4 جگہ اتارا گیا، ایک تو مدینہ منورہ میں، مدین میں، کوہ طور پر اور بیت لحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. ان 4 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہاں پہ آپ نماز پڑھ لو. چنانچہ ان 4 مقامات پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. پھر اس کے بعد چلتے رہے تو چلتے چلتے ایک وادی آئی، اس وادی کے اندر جنت کی آواز سنائی دی. تو جنت کی آواز میں نے آپ لوگوں کو کل بتا دیا تھا کہ جنت اللہ سے کیا درخواست کر رہی تھی. آگے بڑھے تو جہنم کی آواز آئی اور جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا درخواست کر رہی تھی وہ بھی ہم سمجھ گئے. پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. پھر اسی طریقے سے چلتے رہے تو اس میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل ان لوگوں کا سفر شروع تھا کہ اچانک ایک وادی سے ایک خوشبو آئی، اچانک بہت زبردست خوشبو، اور وہ خوشبو بہت بہترین اور بہت تیز. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشاطہ کی قبر کی خوشبو ہے. مشاطہ
مشاطہ یعنی فرعون کے دربار میں فرعون کے خاندان کی جو لڑکیاں تھیں، عورتیں تھیں، ان کے بال بنانے والی جو عورت تھی، مشط یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب آتا ہے بال بنانا، اور مشاطہ کا مطلب بال بنانے والی۔ تو فرعون کے دربار میں ان کے خاندان، اس کے خاندان کی جو عورتیں تھیں، تو اس کے ان لوگوں کے بال بنانے والی جو خاتون تھی، یہ اس خاتون کے قبر کی خوشبو ہے جو تمہیں آ رہی ہے۔ اس کا قصہ اس طریقے سے کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ فرعون کے دربار کی جو عورتیں تھیں، تو ان کے سر کے بال صحیح کرنے والی، کنگھی کرنے والی، تیل ڈالنے والی ایک عورت مقرر تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کے خاندان کی کسی لڑکی کے بال جو ہے وہ صحیح کر رہی تھی۔ بال صحیح کرتے کرتے اچانک اس کے ہاتھ سے جو کنگھی ہے وہ نیچے گر گئی۔ جب اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اس کنگھی کو اٹھایا۔ تو فرعون کے خاندان کی وہ جو عورت تھی اس نے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ بھئی تم نے کس کے نام سے یہ کنگھی اٹھائی؟ تو کہا کہ بھئی میں نے اللہ کے نام سے کنگھی اٹھائی۔ تو بولا بھئی میرا باپ فرعون ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے جس کو تو مانتی ہے؟ اس لیے کہ فرعون اس زمانے کا لوگوں کے نگاہوں کے اندر معبود بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ ہوں تمہارا، اور سب اس کے سامنے عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، سب کچھ۔ تو کہا کہ بھئی ہمارا باپ فرعون ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے جس کا نام لے کے تو نے کنگھی اٹھائی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، فرعون اللہ نہیں ہے، اللہ کوئی اور ہستی ہے جس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کے نظام کو پیدا کیا ہے، جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتے ہیں، مغرب میں ڈباتے ہیں۔ دنیا کا سارا کا سارا نظام کسی اور اللہ کے ہاتھ میں ہے، فرعون معبود نہیں ہے، فرعون تو مخلوق ہے۔ جب مشاطہ کے زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ عورت جو تھی وہ ایک دم بلک گئی، فوراً کھڑی ہوئی اور جا کر اس نے فرعون کو چنگاری لگائی، اور فرعون سے جا کر یہ کہا کہ دیکھو تمہارے ہی دربار میں، تمہارے ہی محل میں اتنی بڑی پوسٹ پر کام کرنے والی جو عورت ہے وہ تمہیں نہیں مانتی ہے، وہ تو کسی اور معبود کو مانتی ہے، کسی اور معبود کو مانتی ہے۔ تو فرعون نے بلانے کے بعد کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت چاروں طرف چل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے متاثر ہو کر حضرت آسیہ بھی مسلمان ہو گئی تھی جو فرعون کی بیوی ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کے دربار میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، انہی لوگوں میں سے یہ عورت بھی مسلمان ہو گئی تھی مشاطہ۔ تو فرعون کے سامنے اس نے بالکل جرأت کے ساتھ اور حق گوئی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ میں تم کو معبود نہیں مانتی ہوں، معبود تو کوئی اور ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، وہ میرا معبود ہے، میں اسی کو مانتی ہوں، تمہارا انکار کرتی ہوں۔ چنانچہ فرعون نے جب دیکھا کہ میرے ہی دربار میں میری ہی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون جو تھا وہ غصہ ہو گیا۔ غصہ ہو کر اس نے حکم دیا کہ اب اس کو سزا دینی ہے، اس کو سزا دینی ہے، اس نے ہمارا انکار کر دیا ہے، یہ ہماری بات نہیں مان رہی ہے، تو کسی اور معبود کو مانتی ہے۔ چنانچہ سزا دینے کے لیے فرعون نے یہ کہا کہ پیتل ہوتا ہے، پیتل، اس پیتل کے بہت بڑے دیگ کے اندر تیل کو گرم کیا گیا، ایک تو تیل گرم کرنا اور پھر پیتل، اللہ اکبر، اس کی گرمی کا کیا عالم ہوگا۔ جب مکمل یہ تپ گئی اور مکمل تیل گرم ہو گیا تو پھر اس مشاطہ کو اور اس کے بچوں کو بلایا گیا، جو مشاطہ تھی اسے اور اس کے بچوں کو بلایا گیا۔ فرعون نے کہا کہ دیکھ تیرے سامنے ہے، اگر اب بھی تو باز نہ آئی تو پھر اس سزا کے اندر تجھے جلنا پڑے گا۔ اس نے کہا میں اپنے موقف کے اوپر قائم ہوں، میں اپنے ایک اللہ کو مانتی ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتی۔ چنانچہ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ بالکل جمی ہوئی ہے اور اپنی بات سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو فرعون نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اس کے ہاتھ میں جو بچہ تھا
اس کے ہاتھ میں جو بچہ تھا اس بچے کو لیا اور اس بچے کو لے کر اس کڑھائی کے اندر ڈال دیا اس کے سامنے ہی. اب دودھ پیتا بچہ، ماں جو ہے اس کے لیے بخار بھی برداشت نہیں کر پاتی اور اس کے سامنے اس کو جلا دیا جائے تو اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی. اس کو جلا دیا گیا. جلانے کے بعد اب آیا مشاہدہ کا نمبر. جب مشاہدہ کا نمبر آیا تو وہ رونے لگی. جب رونے لگی تو اندر سے بچہ آواز کر کے کہہ رہا ہے کہ امی خوف مت کر، یہ تجھے آگ نظر آ رہی ہے لیکن یہ تو باغ ہے جس کے اندر میں جا چکا ہوں. یہ تجھے آگ نظر آ رہی ہے لیکن یہ تو باغ ہے میں جس کے اندر جا چکا ہوں. اس آگ کا خوف مت کر، تم خوشی خوشی آ جا، اپنے دھرم سے ہٹنا نہیں. چنانچہ ایک تو بچے نے دلاسا دے دیا. فرعون نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہی ہے؟ فرعون سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ بات مان گئی ہو، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. فرعون نے کہا کہ کیا ریکویسٹ ہے؟ کہا کہ میں نے اتنے سال آپ کے محل میں کام کیا ہے، آپ کے خاندان کے عورتوں کے بال اچھے کیے ہیں، یہ سارا کے سارا میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، تو صرف میری اتنی رعایت رکھنا کہ جب میرا انتقال ہو جائے آپ ڈال دو تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جو ہے ایسے ہی ڈال مت دینا، کسی قبر میں دفن کر دینا. ایسے ہی ڈال مت دینا، کسی قبر میں دفن کر دینا. تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ذمہ تیرا حق ہے، اس کو میں پورا کروں گا، یہ وعدہ ہے. چنانچہ مشاہدہ کو لیا گیا اور اسی جلتی ہوئی کڑھائی کے اندر ڈال دیا گیا. اس اللہ کی بندی نے جان دینا تو پسند کر لیا لیکن ایمان اور دین دینا اس نے پسند نہیں کیا، اور رہتی دنیا تک اس نے لوگوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا کہ جان اہم نہیں ہے، دین اور ایمان یہ سب سے زیادہ اہم ہے. جان اور مال اہم نہیں ہے، ایمان اور دین اور تقوی یہ اہم ہے. چنانچہ اس کی موت تھی، آ گئی. فرعون نے اس کی اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو لے کر ایک قبر کے اندر دفن کر دیا. تو یہ اس کی قبر تھی جس کے اندر سے مشکل کی خوشبو آ رہی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں اس کی قبر سے خوشبو دیکھی تو جبریل نے سنایا کہ یہ مشاہدہ ہے، اس مشاہدہ کی قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام، تو آگے عالم برزخ کے کچھ مناظر دکھائے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی چیزیں دکھائی جا رہی ہے اس میں امت کے لیے عبرت اور نصیحت کی چیزیں، یہ ساری باتیں امت تک پہنچانے کے لیے. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو میں عالم برزخ کے بارے میں بتا دوں کہ عالم برزخ کیا چیز ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھے اور ہم سمجھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو ہم جس مرحلے میں گزر رہے ہیں، ہر انسان 4 زندگیوں سے گزرا ہے اور اس کو گزرنا ہے. ہر انسان جو بھی دنیا میں آیا تو 4 دور اس کے اوپر گزرتے ہیں. سب سے پہلا دور تو اس کے اوپر گزرتا ہے دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی. ماں کے پیٹ سے ہم دنیا میں آ گئے تو دنیا کی زندگی شروع ہو گئی، لیکن دنیا کی زندگی شروع ہونے سے پہلے آپ کہاں پہ تھے؟ تو اس کا قصہ یوں ہے جیسے بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی سیدھی پسلی کے اوپر اللہ نے ہاتھ پھیرا تو سیدھی پسلی سے وہ تمام روحیں نکل آئی باہر کہ جو دنیا میں آ کر جنت والے کام کرنے والی تھی اور جنت کی مستحق بننے والی تھی، ساری روحیں نکل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائیں پسلی کے اوپر ہاتھ پھیرا تو بائیں پسلی سے وہ تمام روحیں نکل گئی جو جہنمی تھی، دنیا میں آنے کے بعد جہنم والے اعمال کرتی اور نتیجے کے اعتبار سے وہ جہنم کی مستحق بنتی. تو ساری روحیں نکل گئی سیدھی پسلی سے اور بائیں پسلی سے. جب یہ ساری روحیں نکل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب روحوں کو، اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو ایک میدان میں جمع کیا. میدان میں جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی تجلیات اور اپنے انوارات پھینکے.
اور اس کے بارے میں احادیث اور قرآن کریم خاموش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم الست میں ان روحوں کو کتنے زمانے تک رکھا، 1 سال 2 سال 1 صدی 2 صدی، کتنے سالوں تک رکھا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلسل ان لوگوں کو اپنا تعارف کراتے رہے، دیکھو بھائی میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ جب ان لوگوں کو سبق پڑھا دیا تو سبق پڑھانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، ان لوگوں نے برابر سبق پڑھا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان سب روحوں نے ایک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ ساری روحوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر دیا، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے تھے یا ماننے والے نہیں تھے، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر دیا۔ اب جب سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، دنیا میں بھیجنے کے بعد انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور انسانوں کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ یوں شروع ہوا کہ ایک عورت ہے، اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرا، حمل ٹھہرنے کے بعد جب اس کے حمل کے 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتے کو کہ دیکھو یہ اس عورت کے پیٹ میں یہ جسم ہے، یہ بچہ ہے، اس بچے کی یہ روح ہے، اس روح کو یہاں سے اٹھاؤ اور اس بچے کے اندر جا کے منتقل کر دو۔ عام طور پر ہم لوگوں نے یہ سنا ہے نا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا، پھر سارے کے سارے حضرت آدم کی پیٹ میں واپس چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ ساری روحیں عالم الست ہی کے اندر جمع رہی، الجنود ارواح مجندہ، الارواح جنود مجندہ، یہ حدیث کے الفاظ بخاری کی، کہ ساری روحیں جو ہے وہ ایک لشکر کی طرح وہاں پہ موجود ہیں، واپس ان کو بھیجا نہیں گیا، ساری روحیں وہیں پہ زندہ کر دی گئی۔ ابھی بھی جو روحیں دنیا میں نہیں آئی ہے وہ عالم الست کے اندر موجود ہیں۔ جب دنیا میں ان کے آنے کا وقت ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، وہاں سے روح لی جاتی ہے اور پھر یہاں پہ پھونک دی جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے اور روح چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ بھئی اس جسم کے لیے یہ والی روح ہے۔ اب یہ 4 مہینے کے بعد دنیا میں آنے تک جو 5 مہینے ہوتے ہیں نا، تو یہ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور اس بچے کے اندر روح ہوتی ہے۔ اب یہ بچہ دنیا کے اندر آیا تو دنیا میں آنے کے بعد اب یہ اس کی دوسری زندگی شروع ہو گئی۔ پہلی زندگی جو عالم الست کی تھی وہ تو اس کی ختم ہو گئی، اب یہ اس کی دوسری زندگی شروع ہوئی دنیا کی۔ اب یہ دوسری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیوں بھیجا ہے؟ اس دوسری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے امتحان کے لیے۔ امتحان کے لیے بھیجنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح اگر آپ اسکول یا کسی کالج یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو سال بھر تک آپ کو روزانہ سبق پڑھایا جاتا ہے، روزانہ سبق پڑھایا جاتا ہے، پھر سال میں 1 مہینہ 20 دن 15 دن آپ کے ایگزام کے ہوتے ہیں۔ دیکھو بھائی آپ نے سال بھر تک کیسا پڑھا ہے، ہم آپ کا ایگزام لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم الست میں اپنی معرفت، اپنی پہچان کرائی، سبق پڑھایا اپنی معرفت کا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد اب امتحان لیا جا رہا ہے کہ کس نے اپنے اللہ کو کتنا پہچانا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں امتحان کے پرچے دیے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں پرچے دینے کے بعد اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے دین کا، ایمان کا، تقوی کا، صوم و صلاۃ کا، ان تمام چیزوں کا۔ اور جتنے مسلمان ہیں، جتنے انسان ہیں، وہ سارے کے سارے پرچے بھر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اور یہ امتحان کب تک ہے بھائی؟ یہ امتحان کب تک ہے؟ جب تک ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ جس دن ہماری آنکھ بند ہو گئی، آنکھ بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے پرچہ لے لیا گیا۔ جس طرح ایگزام کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو یہ پرچہ ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے، ارے بس تھوڑا سا لکھنا باقی ہے، یہ لکھنا باقی ہے، اب ختم ہو گیا۔ اب 12 بجے تک تمہارا وقت تھا، جو لکھا گیا اسی کے حساب سے تمہیں مارکس ملیں گے۔ تو تمہاری زندگی یہاں پہ اینڈ ہو گئی، تمہارے ہاتھ سے ہم نے پرچہ لے لیا، اب اس پرچے کو چیک کیا جائے گا، پھر اس کے حساب سے تم کو مارکس دیے جائیں گے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ اس امتحان کے لیے ہے۔
دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے، قیامت قائم ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ زندگی امتحانات اور رزلٹ کو اوپن کرنے کے لیے ہے۔ کیا کرنے کے لیے بھائی؟ رزلٹ کو اوپن کرنے کے لیے ہے۔ جس طرح سب کے رزلٹ آ گئے سامنے، پرچے چیک ہو گئے، اب سب لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، بھائی کس نے اتنی محنت کے ساتھ پرچہ لکھا ہے، سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور بلانے کے بعد جس کا فرسٹ نمبر آتا ہے، بھائی فلاں ابن فلاں کا فرسٹ نمبر ہے، چلو بھائی اس کو انعام دو، اس کا دوسرا نمبر ہے، اس کو یہ انعام دو، اس کا تیسرا نمبر ہے، اس کو یہ انعام دو۔ تو یہ سارے انعام دینے کے لیے اور زندگی کا پرچہ کیسا لکھا ہے اس کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں سب لوگوں کو جمع کریں گے۔ تو ایک زندگی تو دنیا میں آنے سے پہلے کی، اور دوسری زندگی ہے دنیا کی، تیسری زندگی انسان کی جب موت ہو جاتی ہے تو موت کے بعد سے تیسری زندگی شروع ہوتی ہے، جس کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ برزخ کی زندگی ہے قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو پھر وہاں سے چوتھی زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو موت کے بعد اور قیامت کے آنے سے پہلے تک یہ بیچ کا جو زمانہ ہے یہ برزخ کا زمانہ ہے۔ برزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام یہ ہوتا ہے، جس طریقے سے دنیا ہے تو اس دنیا میں ہمارے یہ جسم ہے، تو اس جسم کے اندر کیا ہے؟ جسم بھی ہے اور روح بھی ہے نا؟ لیکن ترتیب یہ ہے کہ جسم لوگوں کے سامنے ظاہر ہے اور روح جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ اگر اس جسم کو آپ مارو گے تو جسم کو پہلے تکلیف ہوگی، روح کو بعد میں تکلیف ہوگی، اور یہ جسم کچھ کھائے گا تو کھانے کے بعد پہلے مزہ اس جسم کو آئے گا پھر روح کو پہنچے گا۔ گویا کہ دنیا کی زندگی میں جسم ظاہر ہے اور روح جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے وہ چھپ جاتا ہے مٹی میں، اور اس کی روح جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ معاملہ الٹا ہو جائے گا، یہاں جسم ظاہر ہے، روح چھپی ہوئی ہے، عالم برزخ کے اندر جسم چھپ جائے گا اور جسم کو چھپا دیا جائے گا، اور روح جو ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عالم برزخ میں جو بھی سزا اور عالم برزخ میں جو بھی انعام پہنچتا ہے، جو بھی سزائیں ہوتی ہے وہ روح کے اوپر ہوتی ہے، اور روح کے واسطے سے پھر جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے عالم برزخ میں روح کو جو بھی انعام پہنچتے ہیں اللہ کی طرف سے، رحمتیں آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، کھانے آتے ہیں، تو یہ پہلے روح کے اوپر آتی ہے اور روح کے واسطے سے پھر جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ جی تو یہ دوسری زندگی ہے برزخ کی۔ تو اس میں جسم ہے یہ چھپا ہوا ہے، اور روح کے اوپر یہ سارے کے سارے مراحل پیش کیے جاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ قیامت کے قائم ہونے تک پھر یہ برزخ کا زمانہ ان لوگوں کا چلتا رہے گا۔ جب حشر کا میدان قائم ہو جائے گا، تو جسم اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو مستقل بنا دیں گے، دونوں مستقل ہوں گے، چنانچہ دونوں کو حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ برزخ میں انسان کے سامنے کیا کیا مناظر پیش آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مناظر دکھائے کہ آج ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اچھا کام کر لیا، ہماری نگاہوں سے وہ چیز اوجھل ہو گئی، 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن اس نماز کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیا میں ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی انسان نے جھوٹ کہا تو اس جھوٹ کا کیا وبال ہے؟ دنیا میں ہمارے سامنے اس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن قرآن اور حدیث میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جو بھی اچھے یا برے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، عالم برزخ میں کسی نہ کسی شکل میں وہ چیز بن جاتی ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے قرآن حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا لیتے ہیں۔ کیا لگا لیتے ہیں بھائی؟ درخت۔ تو یہاں پر پڑھا ہوا سبحان اللہ وہ دوسرے عالم میں درخت کی شکل میں ظاہر ہو گئے۔ اگر آپ نے اللہ اکبر پڑھا تو یہاں پہ آپ نے اللہ اکبر پڑھا،
لیکن یہ دوسرے عالم میں درخت کی شکل میں ظاہر ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ام علا الانصاریہ ہے ایک صحابیہ، انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت میں نے آج خواب دیکھا کہ عثمان بن مظعون ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، عثمان بن مظعون ہے اور ان کے لیے ایک چشمہ ہے نہر جو چل رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا وہ عمل ہے جو دنیا میں کر کے گئے تھے، آج ان کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے. صدقہ جاریہ جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ایسا کام کر کے گئے ہیں کہ اس کا مسلسل ان کو ثواب پہنچ رہا ہے. تو دنیا میں انہوں نے صدقہ جاریہ کے طور پر کوئی کام کیا اور عالم برزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چشمے کی شکل میں ظاہر کر دیا. کس کی شکل میں بھائی؟ چشمے کی شکل میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضرت یہ کسی صحابی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر یہ دیکھا کہ لوگ سارے کے سارے میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تو ہیں کہ ان کے بدن کے اوپر لباس ہے جو صرف گلے تک ہے بس، کچھ لوگ ہیں ان کے بدن کے اوپر لباس ہے جو صرف سینے تک ہے، کچھ لوگ ہیں ان کے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ صرف آدھے دھڑ تک ہے، کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر لباس ہے وہ ٹخنوں تک ہے، اور کچھ لوگ ہیں جن کے لباس تھوڑے سے ان سے بھی لمبے ہیں. اور میں نے عمر کو دیکھا کہ اس کے اوپر اتنا لمبا لباس ہے کہ زمین کے اوپر گھسٹ رہا ہے، اتنا لمبا لباس ہے. تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ خواب ہے، اس خواب کی تعبیر آپ بتائیں کیا ہے، اس خواب کی تعبیر آپ بتائیں کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لباس جو میں نے لوگوں کا دیکھا ہے یہ دین ہے. جس انسان کا دنیا میں جتنا دین کا معیار ہوگا عالم برزخ میں اس کے جسم کے اوپر اتنا ہی لباس اس کو دیا جائے گا. اور عمر کا دین چونکہ کامل اور مکمل ہے تو پورے لباس کے اندر وہ ڈھکا ہوا تھا. آئے نا سمجھ میں؟ ہاں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین کیا چیز ہے، یہ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا، ساری دنیا تو نہیں کر رہی ہے. اگر یہ غلط کام کر لیا تو کیا ہو جائے گا، ساری دنیا ہی غلط کام کر رہی ہے. لیکن 60-70 سال کی زندگی میں تو صرف کرنا ہی کرنا ہے ہمیں، جو کام کر رہے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ سارا کے سارا عالم برزخ میں تیار ہو رہا ہے. یہاں ہم نے نماز پڑھی، عالم برزخ میں اس کی مثالی صورتیں تیار ہو گئی ہمارے لیے. یہاں ہم نے کوئی غلط کام کیا، عالم برزخ میں اس کی سزا تیار ہو گئی، عالم برزخ میں اس کی سزا تیار ہو گئی. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کے اعمال اور بدعمالیاں ہیں کہ ان اعمال سے وہاں پہ اچھی صورتیں تیار ہوتی ہے، ان بدعمالیوں سے وہاں پہ بری صورتیں تیار ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ہے قیامت کے میدان میں آئے گا تو ایک سانپ وہ دوڑتا ہوا آئے گا اور اس کے گلے کے اندر یوں لپٹ جائے گا، گلے کے اندر یوں لپٹ جائے گا. اور وہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس سانپ کے دونوں پیشانیوں کے اوپر 2 کالے نقطے ہوں گے، یہ اس کے زہر کی زیادتی کی نشانی ہوگی. اور وہ اس کو ڈسنا شروع کرے گا تو وہ ڈر جائے گا کہ بھئی یہ کیا ہے، تو کون ہے، تو کون ہے. تو وہ سانپ کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا وہ خزانہ ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو زکات ادا نہیں کرتا تھا، میں تیرا وہ مال اور خزانہ ہوں جس کی تو زکات ادا نہیں کرتا تھا. تو بظاہر تو زکات ادا نہ کرنے سے دنیا میں تو بظاہر کوئی نقصان نظر نہیں آیا، لیکن زکات ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہی مال جو ہے وہ سانپ کی شکل میں تیار ہو رہا ہے جو کل قیامت کے میدان میں ہمارے پیچھے لگے گا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان لایا جائے گا اور لوہے کی تختیاں آگ کے اندر کٹی ہوئی وہ لائی جائے گی، اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اس کے سینے کو داغا جائے گا، اس کے چہرے کو داغا جائے گا. وہ انسان پوچھے گا کہ یہ کون سے جرم کی سزا ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ تیرے وہ روپیے ہے جسے تو جمع کر کے رکھتا تھا، اس کی زکات نہیں دیتا تھا، آج یہی روپیے ٹپا کر تیرے جسم کے اوپر لگائے جائیں گے.
تو دنیا میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال وہاں پر اس شکل میں ظاہر ہوگا جو ہمارے سامنے ہے۔ کسی نے 12 رکعت چاشت کی پڑھ لی تو حدیث میں کیا آتا ہے بھائی کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں چاشت کی 12 رکعت پڑھی اور عالم آخرت میں یہی چاشت کی 12 رکعتیں ایک محل کی شکل میں تیار ہو گئی، ایک محل کی شکل میں کیا ہو گئی بھائی تیار ہو گئی۔ تو ہم دنیا میں جو بھی اچھے یا برے کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی ضائع ہو گیا، عالم برزخ میں اس کی کچھ نہ کچھ شکلیں بن جاتی ہیں۔ ہم جب جائیں گے تو ہمارے سامنے وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوگی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے جو لوگ ہوں گے تو کل قیامت کے میدان میں نور کے ممبر ان کو دیے جائیں گے۔ کیا دیے جائیں گے بھائی؟ نور کے ممبر۔ تو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کرنا یہ ایک عمل ہے، عالم مثال میں اس کی مثال اور اس کی شکل کیا ہے؟ نور کی ممبر ہے۔ یہاں ہم نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی اور عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں یہ کون سی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوگی بھائی؟ نور کے ممبروں کی شکل میں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو دنیا میں صرف میری محبت کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، تعلقات رکھتے تھے، دوستیاں رکھتے تھے صرف اللہ کی نسبت پر۔ آج میں اپنے عرش کا سایہ انہیں نصیب کروں گا جبکہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں۔ تو دنیا میں اللہ کے لیے محبت کی تو اس کی صورت مثالی دوسرے عالم میں عرش کے سائے کی شکل میں انسان کو مل گئی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں، اسی لیے فقہا اور صوفیاء کرام نے لکھا ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے اس چکر میں رہتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کا ہمارا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ قبر میں کس حالت میں ہے ذرا اگر ہمیں دیکھنا ہو تو کیا وظیفہ کریں؟ یہ کرتے ہیں نا لوگ، بھائی وہ کس حالت میں ہے وہ اگر دیکھنا ہو تو کیا وظیفہ کرے اس کے لیے؟ 1 سال ہو گئے ہمارے خواب میں آئے ہی نہیں، اب ہمیں ٹینشن ہو رہا ہے کہ ان کے تو پتہ نہیں کیا حالات گزر رہے ہوں گے، وہ کون سی حالت میں ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے۔ اگر ہم قرآن حدیث میں غور کریں گے تو یہ ایسے وظائف قرآن حدیث نے بتا دیے ہیں، ایسے عملیات قرآن کریم نے بتا دیے ہیں۔ کیا بتا دیے ہیں بھائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تموتون کما تحیون وتحشرون کما تموتون، کہ تمہاری موت آئے گی اسی حالت پر جس حالت سے تم نے پوری زندگی گزاری، اور قیامت کے میدان میں اٹھائے جاؤ گے اسی حالت پر جس حالت پر تمہاری موت آئی ہے، یعنی جیسی زندگی ویسی موت اور جیسی موت ویسا حشر۔ اب اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی انسان کے موت کے بعد کی ابھی برزخ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے تو زندگی دیکھ لو کہ زندگی میں کیا کیا ہے۔ بس زندگی دیکھ کر خود ہی اندازہ لگ جائے گا کہ برزخ میں وہ کس حالت میں ہے۔ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو وہاں پہ 7 مسلط ہے، تو وہ چیز تو پہلے ہی حدیث نے بتا دی ہے۔ اگر 7 کی 12 رکعتیں پڑھی ہے تو وہاں پہ اپنے محل کے اندر ٹہل رہا ہے انسان، خود قرآن حدیث نے بتا دیا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر اگر کثرت کے ساتھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ پڑھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کو درخت ملے ہوئے ہوں گے، اس درخت کے سائے کے اندر وہ آرام کر رہا ہوگا۔ یہ تو 3-4 مثالیں میں نے آپ کو بتائی، ورنہ اس کے علاوہ سینکڑوں مثالیں ہیں جو اگر غور کرنا چاہے تو قرآن حدیث میں غور کر کے دیکھ لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بیدار ہونے کے بعد کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے دودھ کا پیالہ پیا اور اخیر میں جو دودھ بچ گیا وہ میں نے حضرت عمر کو دے دیا، اور دودھ میں نے اتنا پیا کہ اس کی ٹھنڈک میرے ہاتھ کے پوروں کے اندر مجھے محسوس ہو رہی تھی، اور جو بچا میں نے عمر کو دے دیا۔ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت دودھ کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دودھ جو ہے وہ علم ہے، مجھے جو علم دیا گیا ہے اس کا کچھ حصہ میں نے عمر کو دے دیا۔ اگر خواب میں کوئی دودھ دیکھے، دودھ کی نہر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم الہی سے سرفراز فرمائے گا۔ اگر کسی انسان نے کپڑا دیکھا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین والی زندگی گزارنے کی توفیق دے گا. تو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ عالم برزخ یہ کوئی دیو مالائی چیز نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ برزخ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، برزخ میں بہت کچھ ہے. دنیا کی زندگی سے بڑی زندگی برزخ کی ہے. اب تک دنیا میں جتنے لوگ فوت ہو چکے وہ سارے کے سارے برزخ میں موجود ہیں، سارے کے سارے. اور برزخ کی مثال جو ہے وہ سمجھ لو ویٹنگ روم کی طرح. اگر آپ کو جانا ہو، آپ اسٹیشن کے اوپر ہے، گاڑی آنے کی تیاری میں ہے، تو گاڑی آنے میں بھی 5-6 گھنٹہ باقی ہے، تو آپ ویٹنگ روم میں بیٹھتے ہو، آرام کرتے ہو، اور جو سواری جو ٹرین آنے والے اس کا انتظار کرتے ہو. تو برزخ کی زندگی ویٹنگ روم ہے. سارے کے سارے وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں حشر کے میدان کے قائم ہونے کا. حشر کا میدان قائم ہوگا تو حشر کے میدان کے قائم ہوتے ہی یہ ویٹنگ روم کا زمانہ ختم ہو جائے گا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو بس میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں تو عالم برزخ میں اس کی کچھ نہ کچھ مثالیں تیار ہوتی ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، جاتے جاتے عالم برزخ کے کچھ مناظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے. عالم برزخ کے جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کھیتیاں ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ بیج بو رہے ہیں، اور جیسے ہی بیج بویا بس اسی وقت میں فوراً کوپل نکلی اور فوراً ہی وہ کوپل جو ہے وہ لہلہانے لگی، اور وہ لوگ جو ہے وہ اسے کاٹ رہے ہیں. کاٹنے کے بعد اس کا جتنا بھی غلہ ہے ان سب کو اسٹاک کر دیا. اس کے بعد پھر سے ان لوگوں نے بیج بویا، اور بیج بوتے ہی کوپل نکلی اور وہ لہلہانے لگا. ان لوگوں نے کاٹا، کاٹنے کے بعد اس کا غلہ جمع کیا اور اس کو اسٹاک کر دیا. بس دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، بیج بویا تو 4-5 مہینے لگتے ہیں اس کا مکمل تیار ہونے میں. یہاں تو بس بیج بویا فوراً ہی نکلا، ان لوگوں نے کاٹ کے غلہ جمع کر دیا. تو اگر جبریل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی جبریل یہ تو بڑا عجیب ماجرا نظر آ رہا ہے، یہ لوگ کون ہیں سب، ارے کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ، کہ یہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کے راستے میں اپنے حلال مال کو خرچ کرنے والے لوگ ہیں. کہ تضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر ان کو دے رہے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں مثال بیان کی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہوتا ہے، اس دانے کو اگر ہم بوئے تو اس کے اندر سے 700 دانے نکلتے ہیں، 700 دانے. تو بویا ایک دانہ اور 700 اور بلکہ اس سے بھی زیادہ دانے نکلتے ہیں. تو اللہ کے راستے میں جو انسان خرچ کرتا ہے تو اس کو 700 گنا کے برابر ثواب بھی ملتا ہے، اور جتنا خرچ کیا ہے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ بھی اس کو دیتا ہے. چنانچہ لوگ جمع کر رہے پھر سے کھیتیاں تیار ہو جاتی، جمع کر رہے پھر سے کھیتیاں تیار ہو جاتی ہے. تو جبریل نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ ان کا ثواب ہے. خیر آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو ایک دوسرا منظر دیکھا. وہ دوسرا منظر یوں دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، بہت کثیر تعداد میں، اور پورے کے پورے برہنہ ہیں. ان کے جسم کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے، صرف آگے کی شرمگاہ کے اوپر کپڑا ہے اور پیچھے کپڑا ہے. اور یہ لوگ اس طریقے سے، جس طریقے سے جانور ہوتے ہیں نا، جانور وہ کس طریقے سے کھیتوں میں یا اسی طریقے سے چیزیں چرتے ہیں، بھئی یہاں سے دانا کھایا، وہاں سے دانا کھایا، وہاں سے دانا کھایا. جانور کس طریقے سے چرتے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ کسی کھیت میں چر رہے ہیں. اور یہ لوگ جو کھا رہے ہیں اپنی زبان سے، وہ کیا کھا رہے ہیں؟ وہ دانے نہیں کھا رہے ہیں،
بلکہ حدیث میں ہے کہ وہ جہنم کے کانٹے اور بدبودار قسم کے پھل ہے، وہ سارے کے سارے کانٹ چل رہے ہیں. جیسے کانٹے ہوتے ہیں نا، بہت سخت قسم کے کانٹے، وہ اپنی زبان سے اسے نگل رہے ہیں. تو یہ منظر دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ صرف آگے اور پیچھے ان کے کپڑا ہے اور یہ جانوروں کی طرح چر رہے ہیں اور چر بھی رہے ہیں کانٹوں کو اور زخم کو، یہ ساری کی ساری چیزیں پیٹ میں ڈال رہے ہیں. تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باحیثیت بنایا تھا اور پھر بھی اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے تھے. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک ہماری شریعت نے انسان کے پاس جو مال ہے اس کا 40واں حصہ زکات میں نکالنا فرض کیا ہے. نماز کے بعد سب سے بڑا حکم کس کا ہے بھائی؟ زکات کا ہے. اور اگر زکات کے مسائل کے 2 سال پہلے میں نے زکات کے مسائل مفصل بیان کیے تھے، 2-3 سال پہلے تفصیل کے ساتھ. زکات کے مسائل پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شریعت نے کتنی رعایت رکھی ہے. زکات کا نام آتے ہی انسان کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ارے بھائی زکات جو ہے نا وہ سال میں صرف ایک ہی دن نکالنا ہوتی ہے، بس پورے سال نہیں ہوتی. دنیا کی حکومتیں تو ہر دوسرے تیسرے مہینے میں ٹیکس وصول کرتی ہے. شریعت نے سال میں صرف ایک دن زکات واجب رکھی ہے، صرف ایک دن. اگر آپ رمضان کی پہلی تاریخ کو زکات نکالتے ہو تو شریعت نے کہا ہے کہ بس پہلی تاریخ سے پہلے جتنا کھا لیا اس کو بھول جاؤ، اور پہلی تاریخ کے بعد دوسری تاریخ سے پورے سال جتنا کھاتے رہو گے اس کو بھی بھول جاؤ، چلو کوئی مسئلہ نہیں. بس آپ پہلی تاریخ میں بیٹھ جاؤ، اس وقت آپ کے پاس سونا چاندی کیش رقم اور مال تجارت اور چوپائے وغیرہ، یہ کتنے آ چکے. بمبئی کا ماحول ہے، یہاں چوپائے وغیرہ نہیں ہوتے، صرف ساری چیزیں بتا رہا ہوں میں کہ سونا چاندی کیش رقم چاہے آپ کے پاس میں ہو چاہے بینک کے اندر ہو، اور تجارت کا مال. تجارت کا مال بھی وہ جو رولنگ کے اندر رہتا ہے، مال آیا گیا آیا گیا. آپ کا فرنیچر ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہیں، آپ کی مشینیں ہیں اس کے اوپر بھی کچھ نہیں، آپ کی پراپرٹی ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہیں. آپ کوئی پراپرٹی سیل کے لیے ہے تو پھر وہ مال تجارت میں ہے. تو اس پہلے رمضان میں سونا چاندی کیش رقم اور مال تجارت کتنا ہے بس اس کا حساب کر لو. اگر 10 لاکھ روپیہ ہے تو 10 لاکھ روپے کو 40 سے تقسیم کر دو، 40ویں حصے میں جو آئے اس کو زکات میں نکال دو بس. اگر 100 روپیہ ہے تو اس کو 40 سے تقسیم کر دو تو 2.5 روپیہ آپ کا زکات ہے، زکات کی نکال دو. اور زکات کا مسئلہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. علماء نے لکھا ہے کہ زکات جتنے مال کی نکلنے والی ہے نا اس مال کا انسان مالک ہی نہیں ہے. جیسے اگر آپ کے پاس میں 100 روپیہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں 100 روپے کا مالک ہوں، آپ 100 روپے کے مالک نہیں ہیں. 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ زکات کا ہے. آپ جو ہے صرف 95 روپے کے مالک ہیں، باقی 2.5 روپے کا مالک اللہ ہے. اللہ نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے کہ میرا نائب بن کر فقیروں تک پہنچائیے 2.5 روپے. اس کے مالک آپ ہے ہی نہیں، اس کے مالک تو اللہ ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہاں. تو صرف اس دن بیٹھ جاؤ اور اس دن بیٹھ کے حساب کر لو کہ کتنا ہے، جتنا ہے اس کا 40واں حصہ زکات کے اندر نکال دو. آپ کے گھر کے اندر استعمال کے کپڑے ہیں، استعمال کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر صرف 4 چیزیں ہیں جو کیش رقم ہے، جو سونا ہے، جو چاندی ہے اور جو مال تجارت ہے. جتنا ہے اس دن میں بس اس کا 40واں حصہ نکال دو. پہلا رمضان چلا گیا، اس کے بعد دوسرا رمضان. یہ تو اس وقت ہے جبکہ کوئی انسان پابندی سے پہلے رمضان میں زکات نکالتا ہوں، وہ اس کے مسائل بتا رہا ہوں میں. اب پہلا رمضان چلا گیا، دوسرے رمضان میں اس کے پاس مال آ گیا، اب اس مال کے اوپر کوئی زکات نہیں. اب آئندہ سال جب پہلا رمضان آئے گا اور اس کے پاس وہ مال موجود ہوگا تو زکات ہوگی، ورنہ کچھ بھی نہیں. اتنا آسان ہے زکات کا معاملہ. پھر بھی اگر کوئی نہ نکالے تو جبریل نے فرمایا کہ حضرت یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے تھے. اب یہاں سے آگے بڑھے، جب یہاں سے آگے بڑھے تو ایک تیسرا منظر دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مرد ہیں عورتیں ہیں، اور ان کے سامنے ایک طرف تو بالکل پکا ہوا بھنا ہوا اور خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے،
پکا ہوا بھنا ہوا خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف انتہائی کچا بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، تو عقل مند انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ پکا ہوا خوشبودار جو گوشت ہے اسے کھانا چاہیے. تو وہ لوگ کچھ گوشت کو چھوڑ کر جو کچا گوشت ہے، بدبودار ہے، سڑا ہوا ہے، اسے کھا رہے ہیں. تو حضرت جبریل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ بھئی یہ لوگ اتنا اچھا گوشت اور اتنا اچھا کھانا موجود ہے، اسے چھوڑ کر یہ کھا رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے شریعت نے جائز راستے رکھے تھے، جائز بیویاں اللہ نے رکھی تھی، لیکن یہ حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے بجائے یہ لوگ زنا کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حلال بیویاں دی تھی، لیکن یہ حلال بیویوں سے اپنی ضرورت پوری نہیں کرتے تھے، یہ حرام راستے کے اوپر جاتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پکا ہوا خوشبودار اور اتنا اچھا گوشت موجود ہے، اسے چھوڑ کر یہ لوگ زنا کی طرف جا رہے ہیں. نکاح کے معاملات میں بھی اگر ہم غور کریں گے تو شریعت نے کتنی وسعت رکھی ہے، زنا کے سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور نکاح کے لیے کتنے سارے دروازوں کو شریعت نے کھولا ہے. پھر بھی یہ لوگ حلال طریقے سے ضرورت پوری نہیں کرتے تھے، حرام کی طرف جاتے تھے. یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اب آگے بڑھے. یہاں سے جب آگے بڑھے تو ایک دوسرا منظر دیکھا. دوسرا منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے ہاتھ جو ہے وہ ناخن جو ہے نا، ناخن یہ تانبے کے لمبے لمبے تانبے کے، اور وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں، اپنے بدن کی کھالوں کو یوں یوں کر کے نوچ رہے ہیں، پورے بدن کی کھالوں کو نوچ رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے دیکھ کر انسان کو کتنا افسوس ہو کہ یہ کون لوگ ہیں. اگر جبریل نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نیک لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، مسلمانوں کی غیبتیں کرتے تھے. کہ خود قرآن کریم نے مسلمانوں کی غیبت کرنے کو یوں کہا ہے کہ کوئی انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے. ایک انسان مر چکا ہو اور اس کا گوشت کاٹ کے انسان کھائے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان کتنا مجنون ہے. تو اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبت کرنے والوں کا اس طریقے سے انجام دکھایا گیا کہ دیکھو یہ آپ کی امت کے یہ لوگ ہیں کہ جو نیک لوگوں کی اور مسلمانوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے. اور یہ گناہ ہمارے معاشرے میں انتہائی زیادہ عام ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ جو انسان دین سے دور ہوتا ہے وہ نیک لوگوں کی اتنی غیبت نہیں کرتا جتنی غیبت نیک لوگ نیک لوگوں کی کرتے ہیں. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک نیک انسان نیک لوگوں کی جو غیبتیں برائیاں کرتا ہے تو وہ ایک بے دین انسان ہے، دین سے تھوڑا دور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو بیچارے اللہ والے ہیں، یہ تو بیچارے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، بہت اکرام کرتا ہے. لیکن جو نیک ہوتا ہے وہی نیک لوگوں کی سب سے زیادہ غیبتیں کرتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے تو بہت تیز بدبودار ہوا چلی. تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یہ بدبو کہاں سے آئی؟ حضور نے کہا کہ مسلمانوں کی غیبتیں کسی جگہ کی گئی ہے، اس غیبت کا یہ وبال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبو والی ہوا کی شکل میں ظاہر کیا ہے. تو میں آپ کو یہی چیز سمجھا رہا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا یہ جو جسم ہے نا یہ مشین ہے. اس مشین سے ہم جو بھی اچھے یا برے کام کرتے ہیں تو عالم مثال میں اس کی کچھ نہ کچھ مثالیں تیار ہوتی ہیں. یہ چیز ایسے ہی نہیں چھوٹ جاتی. پھر اب یہاں سے آگے بڑھے، جب یہاں سے آگے بڑھے تو ایک اور منظر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے بڑی بڑی چٹانیں لے کر ان لوگوں کے سروں کے اوپر زور سے مارتے ہیں، ان کے سروں کو کچلتے ہیں. بڑی بڑی چٹانیں لے کر ان کو لٹاتے ہیں، لٹانے کے بعد ان کے سروں کو کچلتے ہیں. جب سر اچھی طریقے سے کچل گیا پھر اس کے بعد سر دوبارہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. یہ فرشتے پھر سے ان کے سروں کو اس طرح کچلتے ہیں. مسلسل ان لوگوں کے ساتھ میں یہ برتاؤ ہو رہا مسلسل. تو یہ منظر بھی حضور کو دیکھا نہیں گیا حضور سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ حضور
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں تتساقل رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، کہ ان کے سر جو ہے یہ فرض نماز پڑھنے سے تھکے ہوئے رہتے تھے، بوجھل رہتے تھے، فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز کے لیے اپنے پیشانی کو مسجد کے اندر آ کے اللہ کے سامنے نہیں ٹیکتے تھے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکایا نہیں تو ان کے سروں کے اوپر یہ عذاب مسلط ہے کہ فرشتے بڑے بڑے چٹان لے کر ان لوگوں کے سروں کے اوپر مار رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج تو ان تمام گناہوں سے ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ہاں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے۔ اب یہاں سے آگے بڑھے تو آگے کے کیا مناظر ہے وہ اور بھی ہے، وقت ہو گیا، انشاءاللہ اس کو آئندہ کل آپ لوگوں کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ دیکھو بھائی، آج شب جمعہ ہے اور یہ جمعہ کی یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور شب جمعہ کی مستقل فضائل ہے۔ جمعہ کی راتوں کے تو رمضان کی راتوں کے تو مستقل فضائل ہے ہی، لیکن جمعہ کی رات کے بھی مستقل فضائل ہیں۔ اس لیے آج کی رات میں کل غروب تک کثرت کے ساتھ درود شریف کا ہم اہتمام کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کثرت سے میرے اوپر درود بھیجا کرو، کہ جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اس کے ایک درود بھیجنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 نیکیاں اس کو دیتے ہیں، 10 درجے اس کے بڑھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے! ایک مرتبہ درود پڑھیں گے، یہ 4 چیزیں ہم میں سے ہر ایک کو ملے گی، اس لیے کثرت کے ساتھ ہم درود پڑھتے رہیں۔ اسی طریقے سے شب جمعہ میں سورہ دخان ہے، سورہ دخان جو شب جمعہ میں پڑھتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے۔ آج اگر ایک فرشتہ بھی ہمارے لیے دعا کر دے، معصوم مخلوق، تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہاں 70,000 فرشتے دعا کریں گے۔ اسی طریقے سے شب جمعہ میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھنے کے بھی فضائل ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ کہف ہے کہ شب جمعہ میں پڑھو یا جمعہ کے دن پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نور تیار کرتے ہیں۔ یہ بھی وہی مثال آ گئی، میں نے کہا نا کہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں تو عالم مثال میں اس کے کوئی نہ کوئی شکلیں تیار ہوتی ہیں۔ تو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے سے ایک نور تیار ہوتا ہے، پھر یہ نور جمع کر دیا جائے گا۔ دوسرے جمعہ کو پڑھا، نور جمع کر دیا گیا، تیسرے جمعہ کو پڑھا، نور جمع کر دیا گیا۔ حشر کے میدان میں جب پل صراط پر سے گزرنے کا وقت آئے گا تو پل صراط انتہائی اندھیری جگہ ہے، پل صراط جو ہے وہ انتہائی اندھیری جگہ ہے، تو اس اندھیری میں گزرنے کے لیے نور کو تقسیم کیا جائے گا۔ جب چلنا شروع ہوں گے نا تو فرشتے نور تقسیم کریں گے، لو بھائی یہ تمہاری دنیا سے نور لے کر آئے تھے لوگ، اب اس روشنی کے اندر تم یہاں سے جنت تک کا راستہ طے کرو۔ تو اب دنیا سے جتنا نور لے کر گئے ہوں گے اتنا بڑا نور ہوگا ہمارے پاس میں۔ اگر چھوٹا سا ٹیوب لائٹ کی طرح لے کر گئے ہوں گے تو ٹیوب لائٹ لے کر ہمیں چلنا پڑے گا اور آہستہ آہستہ چل سکیں گے۔ تھوڑا بڑا نور لے کر گئے ہوں گے تو اچھے طریقے سے چل سکیں گے، ہے نا بھائی؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ نور تیار ہوتا ہے جو حشر کے میدان میں ہمیں دیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور اخیر کی 10 آیتیں، یہ جو انسان پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اس انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہے، انشاءاللہ آئندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آنے والا ہے تو اس کے ضمن میں کچھ تذکرے قیامت کی علامتوں کو میں کروں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ تو دجال کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اگر دجال آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی حفاظت فرما دیں گے۔ تو پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسائل تو میں نے زکات کے 2-3 مسائل بتا دیے، باقی مسائل پھر بتاؤں گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن سوء المنظر وفجاءة الموت ومن سوء المنظر وفجاءة الموت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ ہم سارے کے سارے گنہگار بندے ہیں رمضان کی راتوں میں سے ایک رات میں تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ہم نے اپنی نادانی کی وجہ سے نمازیں بھی چھوڑی ہے عالم برزخ کی سزاؤں سے ہماری حفاظت فرما دے ہم نے اپنی نادانی کی وجہ سے زکات دینا بھی چھوڑا ہے عالم برزخ کی سزاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے ہم نے نادانی کی وجہ سے سودی کاروبار بھی کیے ہیں اے اللہ عالم برزخ کی سزاؤں سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہم نے نادانی کی وجہ سے غیبتیں بھی کی ہیں عالم برزخ کی سزاؤں سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہم نے اپنے نادانی کی وجہ سے بہت سارے غلط کام کیے ہیں اے اللہ عالم برزخ کی سزاؤں سے حفاظت فرما دے دنیا کی سزا سے ہماری حفاظت فرما دے اے اللہ ہم تیرے سامنے ہر گناہ سے توبہ کرتے ہیں سچی سچی توبہ کرتے ہیں اے اللہ سچی سچی توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے ہماری توبہ کو تو قبول فرما لے ہماری توبہ کو قبول فرما لے موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے موت کے بعد کی ہلاکتوں سے ہماری حفاظت فرما دے موت کے بعد کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما دے نادانی والی زندگی گزارنے سے بچا لے غفلت والی زندگی گزارنے سے بچا لے لاپرواہی والی زندگی گزارنے سے بچا لے اے اللہ ہمارے ذمے اگر آپ کے حقوق رہ گئے ہو تو عافیت کے ساتھ تو ہمیں معاف فرما دے اور اگر بندوں کے حقوق رہ گئے ہو تو اللہ آپ ان حقوق کو ادا فرما لیجئے ان حقوق کو ادا کرنے کا انتظام کروا لیجئے اور اللہ ہم کو ان حقوق سے بری فرما دیجئے ہم کو ان حقوق سے بری فرما دیجئے اے اللہ ایسی ترقی دے جس کے بعد تنزلی نہ ہو اے اللہ آپ جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا آپ جسے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اپنی رحمت سے قریب فرما دے اے اللہ آپ جسے ایمان دے دے اسے کوئی مشرک نہیں بنا سکتا آپ جسے منافق بنا دے اسے کوئی ایمان نہیں دے سکتا عافیت کے ساتھ ہمیں ایسا ایمان دے جس کے بعد شرک نہ ہو ہمیں ایسا یقین دے جس کے بعد نفاق نہ ہو اے اللہ آپ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا
آپ جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. عافیت کے ساتھ ہمیں ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو. اے اللہ آپ جسے صحت دے دے اسے کوئی بیمار نہیں کر سکتا. عافیت کے ساتھ ہمیں ایسی تندرستی دے جس کے بعد بیماری نہ ہو. ایسی ترقی دے جس کے بعد تنزلی نہ ہو. ایسی ترقی دے جس کے بعد تنزلی نہ ہو. اے اللہ اس مجمع میں اور جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے جو بھی پریشان حال ہو عافیت کے ساتھ ہر ایک کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے غیر سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے. جو غریب ہو عافیت کے ساتھ ان کے لیے روزی کا انتظام فرما دے. جو بیمار ہو عافیت کے ساتھ ان کو صحت اور شفا نصیب فرما دے. روحانی اور جسمانی اعتبار سے جو جس لائن سے بھی پریشان ہو روحانی اعتبار سے پریشان ہو عافیت کے ساتھ ان کی روحانی بیماریوں کو ختم فرما دے. جسمانی اعتبار سے پریشان ہو ان کی جسمانی پریشانیوں کو تو ختم فرما دے. اے اللہ جو لوگ بغیر شادی کے عافیت کے ساتھ نیک صالح جوڑا انہیں نصیب فرما دے. اے اللہ جو شادی شدہ ہے لیکن اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد نصیب فرما دے. جو اولاد والے ہیں لیکن اولاد نافرمان ہے نیک صالح اولاد ان کو نصیب فرما دے. ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ان کو تیرا فرما بردار بنا دے. اے اللہ ہم سب کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ گزشتہ سال انہی مجلسوں میں انہی مواقع میں ہمارے کئی رشتے دار اور پہچان والے زمین کے اوپر تھے آج وہ اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں. وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. عافیت کے ساتھ ان لوگوں کو کروٹ و آرام نصیب فرما دے. ان کے قبروں کو نور سے منور فرما دے. دنیا کے لوگوں سے بہترین لوگ انہیں نصیب فرما دے. دنیا کی خوشیوں سے بہترین خوشیاں انہیں نصیب فرما دے. دنیا کے کھانوں سے بہترین کھانے انہیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جس کا بھی جب بھی آپ کے پاس آنے کا وقت ہو اے اللہ آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہو اور آپ خوش ہو کر ہم سے ملاقات کر رہے ہو اس کے غیر سے صورت اور شکل پیدا فرما دے. ہمیں ان لوگوں میں بنا دے جن کے انتقال کے وقت میں یہ اعلان ہو رہا ہو کہ اے میرے نیک بندے میں داخل ہو جاؤ. میری جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ. میری جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو قرآن کریم پڑھ رہے ہو اور ان کی ترقی ہو رہی ہو اور ایسے لوگوں میں سے ہمیں نہ بنا کہ جو قرآن کریم پڑھ رہے ہو اور قرآن کریم ان کے اوپر لعنت کر رہا ہو. ایسے لوگوں میں سے بننے سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ اگر ہمارا نام سعید اور نیک وقت میں لکھا ہے تو عافیت کے ساتھ انہی میں لکھے رکھیو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبخت میں لکھا ہے تو وہاں سے ہمارا نام مٹا دینا. نیک لوگوں کی فہرست میں لکھ لینا. اس لیے لکھنا بھی آپ کا کام ہے مٹانا بھی آپ کا کام ہے. لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے. عافیت کے ساتھ ہم سب کو آپ کے دربار میں قبول فرما لے. ہمارے روزے کو قبول فرما لے. ہماری تراویح کو قبول فرما لے. ہماری نمازوں کو قبول فرما لے. ہمارے دین کی ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان جوانوں کی جوانیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ان بچوں کی بچپنے کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. ارے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو بے انتہا قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.